بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان. عبدالباسط کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہیں ارم احمد خان. السلام علیکم. جی ارم, آج کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں؟ سر، عالمی عدالت نے پاکستان کی تحویل میں موجود بھارتی دہشت گرد جاسوس کلبھوشن جادو کا فیصلہ سنا دیا ہے، اور پاکستان نے عالمی عدالت کے فیصلے کے مطابق کلبھوشن جادو کو کونسلر تک جو رسائی ہے وہ بھی دے دی ہے. اب دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، اب اسی بارے میں بات کریں گے. اچھا, پہلے تو یہ ہے کہ آج کا جو موضوع ہے جی، جو عالمی عدالت کا فیصلہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پروین شاکر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی. میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی. وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. لاجواب کر دے گا. بالکل. تو پہلے تو یہ ہے کہ جس دن یہ فیصلہ آنے والا تھا 17 جولائی کو, تو میں نے صبح ایک ٹویٹ کیا کہ آج شام جب یہ فیصلہ سنایا جائے گا تو بھارت کہے گا کہ ہماری کامیابی ہو گئی اور پاکستان کہے گا ہماری کامیابی ہو گئی. ایسا ہی ہوا. اور ایسا ہی ہوا. پرائم منسٹر مودی نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی ہماری زبردست کامیابی ہو گئی. ہمارے وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ کیا کہ پاکستان کو کامیابی ہو گئی. تو اس سے شاید یہ لوگوں کو تاثر ملا کہ بات کچھ بیچ والی ہی ہے, جی، اور کسی حد تک یہ شاید ٹھیک بھی ہے. لیکن پرسوں سے اور آج تک جو تجزیے ہو رہے ہیں, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں نے ججمنٹ پڑھی ہی نہیں, ٹھیک ہے. نہ بھارت میں نہ پاکستان میں, میڈیا کی حد تک. اور اس کے ثبوت کے طور پہ میں آج دا نیوز جو ہمارا ایک بڑا معروف ڈیلی ہے اس کا ایڈیٹوریل پڑھ رہا تھا, اور اس ایڈیٹوریل میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو عدالت ہے, عالمی عدالت, اس نے کہیں یہ ڈائریکشن پاکستان کو نہیں دی کہ کلبھوشن جادیو کو کونسلر ایکسیس دی جائے. تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر کائنڈلی ججمنٹ کا پیراگراف 149 6 پڑھ لیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا انسٹرکشنز یا ڈائریکشنز دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے قطع نظر میں اور باتیں کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں. اس میں نہ میری خواہشات شامل ہیں, نہ ہمارے قومی جذبات شامل ہیں. یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ پیورلی حقائق پہ بنیاد, فیکٹس بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, کیونکہ میں نے اس ججمنٹ کو آخر سے, شروع سے لے کر آخر تک پڑھا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے اور بھارت کے لیے کیا ہے. تو اس لیے میری گزارش ناظرین کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ واقعی حقائق سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس پروگرام کو دیکھیں, ورنہ اور بہت سے ٹاک شوز ہو رہے ہیں وہاں وہ کر سکتے ہیں, وہ دیکھ سکتے ہیں. اگر بڑے اختصار کے ساتھ میں کہوں چند الفاظ میں تمہید کے طور پہ کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ کہاں کھڑا ہے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بین الاقوامی قوانین یا قانون کے تناظر میں یہ فیصلہ بھارت کے حق میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن, اور یہ بہت بڑا لیکن ہے, ٹھیک ہے, لیکن قانونی نقطہ نظر سے پاکستان کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. صحیح. اگر ہم اس کو صحیح طور پہ استعمال کریں تو ہمیں سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ اپنی تمہید میں نے باندھی. اب آپ یہ فیکٹس کی طرف چلتے ہیں کہ اصل کہانی ہے کیا اور جو ججمنٹ آئی ہے وہ ہے کیا. دیکھیے, یہ پہلے سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اس شخص کو گرفتار کیا اور ہمارے پاس irrefutable شواہد موجود تھے, اور ہم نے اس کو پھر ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا. اور اس دوران جب مارچ میں ہم نے اس کو 4 مارچ کو ہم نے اس کو اریسٹ کیا, تو ہم نے 25 مارچ کو 2016 کی بات کر رہا ہوں, تو 25 مارچ کو ہم نے انڈین کو بلایا اور ڈیمارچ کیا, نوٹیفائی کیا, جو بھی آپ کہہ لیجیے, بتایا کہ ہم نے کلبھوشن جادیو کو گرفتار کر لیا ہے. اب یہ جو سارا پھر انڈین گورنمنٹ نے ہم سے رسائی مانگی, ہم نے اس کو دینے سے انکار کیا. شروع میں انہوں نے رسائی مانگی کنونشن جو ہے, ویانا کنونشن آن کونسلر ریلیشنز 1963 کا, کہ اس کے تحت جو آرٹیکل 36 ہے پاکستان پہ یہ لازم ہے کہ وہ بھارت کو ایکسیس دے. لیکن ہم نے انووک کیا جو ہمارا بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے 21 مئی 2008 کا, اس کا پیراگراف 6 ہے, جس کے تحت یہ
دونوں ممالک نے اس بات پہ ایگریمنٹ کیا کہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں یا پولیٹیکل پرزنرز ہیں یا جو پرزنرز سیکیورٹی معاملات میں قید ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو بیس بنا کر کونسل رسائی نہیں دی. لیکن 2 جنوری 2017 میں ہم نے بھارت کو ایک خط لکھا جس میں اس وقت میں نیو دہلی میں تھا ہائی کمشنر کے طور پہ. تو ہم نے نیو دہلی کو یہ خط لکھا کہ ہم آپ کو کونسل ایکسیس کنسیڈر کر سکتے ہیں دینا اگر آپ ہمیں یہ کچھ انفارمیشن ہے جو ہمیں چاہیے, جو ملٹری کوڈ کو چاہیے, کیونکہ اب ٹرائل چل رہا ہے تو ہمیں یہ انفارمیشن چاہیے. اس میں ہم کچھ لوگوں کے نام بھی تھے جس میں اجیت دوول کا نام بھی ہم نے لیا تھا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں. لیکن بھارت نے اس خط کا ہمیں بہت دیر سے جواب دیا کہ ہم تو اس جو شام ٹرائل ہے اس پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ کونسل ایکسیس کا معاملہ وہیں کا وہیں رہ گیا. اور پھر آپ جانتی ہیں کہ 8 مئی 2017 کو اس فیصلے کا اعلان ہو گیا. صحیح. اور نہیں 10 اپریل 2017 کو. اس کے بعد پھر جو ہے معاملات آگے بڑھتے رہے اور پھر 8 مئی کو 2017 کو جو بھارت ہے وہ عالمی عدالت چلا گیا اور بڑا ہرڈلی گیا کیونکہ ہم نے 10 اپریل کو ججمنٹ اناؤنس کی کہ سزائے موت دے دی اور اس کے بعد جو بھی ہمارا قانونی کارروائی ہوتی ہے وہ ہم آگے بڑھے اس حساب سے. ٹھیک. لیکن پھر جب بھارت عالمی عدالت گیا تو وہاں انہوں نے عالمی عدالت کو یہ انسسٹ کیا کہ پاکستان نے ویانا کنونشن 1963 کی وائلیشن کی ہے تو اور چونکہ آپ سزائے موت بھی انہوں نے دے دی ہے تو آپ ایک پروویژنل آرڈر ایشو کیجئے تاکہ جو پھانسی کی سزا ہے وہ نہ ہو. حالانکہ ہم پھانسی دے نہیں رہے تھے لیکن انہوں نے عالمی عدالت سے یہ کہا. تو عالمی عدالت نے پھر ایک پروویژنل آرڈر ایشو کیا اور ہمارے پرائم منسٹر کو جو اس وقت وہ خط بھی لکھا کہ جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے آپ کائنڈلی اس کو ایکسیکیوٹ مت کیجیے گا. حالانکہ بھی ایکسیکیوشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, ابھی تو مرسی پٹیشنز تھیں وہ ہونی تھی تو بہت سے اسٹیپس تھے ابھی. لیکن بہرحال پھر یہ ایڈمیزیبلٹی کا کیس تھا کہ آیا جو بھارت کا کیس ہے وہ مینٹینیبل بھی ہے کہ نہیں, اس کو عالمی عدالت سن بھی سکتی ہے کہ نہیں سن سکتی. اب چونکہ اوریجنلی بھارت نے 1963 کا جو کنونشن تھا اس کو انووک کیا یہ کہہ کر کہ پاکستان نے ہمیں کونسل رسائی نہیں دی, اس وجہ نہ ہم اس کو کوئی وکیل پرووائڈ کر سکے کلبھوشن جادیو کو, اس لیے سارا جو کیس ہے یہ ٹھیک نہیں چلا, اس میں بہت سے ثقب رہ گئے ہیں, فیئر نہیں ہے. تو اس وجہ سے چونکہ یہ کونسل ایکسیس ہمیں نہیں دی گئی تو اس لیے یہ کیس سارا ہی خراب ہے تو ہمیں چونکہ اور اس کو آپ اب ڈیسائیڈ کیجئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ عالمی عدالت نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے کیونکہ 1963 جو کنونشن ہے وہ ان کی جورسڈکشن میں آتا ہے کیونکہ جو عالمی جو عدالت ہے وہ کرمنل کورٹ نہیں ہے, وہ جو کرمنل کیسز ہیں اس پہ کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی, وہ ایک قانونی جو معاملات ہیں انٹرنیشنل لا کے معاملات ہیں ان پہ ڈیسیشنز لیتی ہے. تو چونکہ ویانا کنونشن ایک بڑا امپورٹنٹ کنونشن ہے, انٹرنیشنل لا کا حصہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہماری جورسڈکشن میں آتا ہے, ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان جس طرح انٹرپریٹ کر رہا ہے تو کون ٹھیک ہے اس میں, آیا پاکستان کی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے کہ جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے وہ ریلیونٹ ہے اس کیس میں, یا آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ٹھیک ہے, ہم اس کو لے کر ہم آگے اس کو ہم سن سکتے ہیں اس کیس کو. تو پاکستان نے بھی شروع میں آبجیکٹ کیا لیکن پاکستان نے پھر جورسڈکشن مان لی کہ جہاں تک جورسڈکشن کا تعلق ہے وہ عالمی عدالت کی ہے کہ وہ 1963 کا جو کنونشن ہے اس کے حوالے سے اپنا فیصلہ ہمیں سنائے. اب جو یہ کیس آگے چلتا رہا, جب یہ کیس تاریخ جب اس کی شروع ہوئی سننے کی, اس میں اگر آپ یہ ججمنٹ پڑھیں تو پیرا 36 میں عدالت یہ بڑے واضح طور پہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو انڈین کونسل تھے انہوں نے ایک اور انٹرنیشنل کنونشن ہے جس کو انٹرنیشنل کووننٹ آن پولیٹیکل اینڈ سول رائٹس کہتے ہیں, یہ پاکستان نے جوائن کیا تھا 2010 میں. انہوں نے ویانا کنونشن کے ساتھ ساتھ انڈیا نے اس کو بھی انووک کیا اور اس کی بنیادی وجہ کرنے کی یہ تھی کہ ان کا یہ خیال تھا
کہ اس کو اگر ہم انووک کریں گے، کیونکہ ویانا کنونشن میں وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ ان کے حق میں فیصلہ آئے گا، کیونکہ پاکستان نے کونسلر ایکسیس نہیں دی تو ان کے خیال میں قانونی اعتبار سے ان کا کیس مضبوط تھا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اس کووننٹ کو بھی جو تھا وہ انووک کر دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جب یہ ان کے حق میں یہ فیصلہ آئے گا تو شاید اس کو انووک کرنے سے یہ فائدہ ہو کہ جو کیس پاکستان میں چلا ہے ملٹری کورٹ میں وہ نن ایل وائڈ ہو جائے، اور شاید کلبھوشن جادیو کی واپسی کا فیصلہ بھی سنا دیا جائے۔ تو یہ سارا جو تھا، اچھا اس پہ بڑا انٹرسٹنگلی کورٹ نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ جی یہ جو آپ انٹرنیشنل کووننٹ آن پولیٹیکل اینڈ سول رائٹس آپ نے انووک کیا ہے، یہ تو ہماری جورسڈکشن میں ہی نہیں ہے، صحیح، ہم تو اس پہ کوئی فیصلہ دے ہی نہیں سکتے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ پاکستان میں جو لیگل اس پروسیس چلا ہے وہ ٹھیک چلا ہے، غلط چلا ہے، وہ ٹیررسٹ ہے نہیں ہے، یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ تو ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ ہمارا کام جو ہوگا وہ صرف ریسٹرکٹڈ ہوگا ویانا کنونشن تک۔ تو ہمیں آپ معاف کیجئے، یہ جو آپ نے سارا قصہ اٹھایا ہے کہ کلبھوشن جادیو کے خلاف جو کیس چل رہا ہے اس کو نل ایل وائڈ کر دیا جائے یا جو ہے اس کو انڈیا واپس بھجوا دیا جائے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو وہ شروع سے ہی جو ہے آئی سی جے نے اپنا یہ ایک رکھا کہ یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری جو جورسڈکشن ہے ہم اس کے مطابق ہم اس پہ فیصلہ کریں گے، جو کونسلر ایکسیس کا معاملہ ہے ہم اس پہ بات کریں گے، اور اس سے جو چیزیں فلو ہوتی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ اگر آپ کو پاکستان نے اگر وائلیٹ کیا ہے کسی طریقے سے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ویانا کنونشن کی وائلیشن ہوئی ہے، تو ہم اس کو دیکھیں گے، اس پہ اپنی ججمنٹ دیں گے، اور اس پہ پھر فیصلہ کریں گے کہ آیا اب اس وائلیشن سے جو ججمنٹ، جو کنوکشن اس کی ہوئی ہے کمانڈر جادیو کی، اس پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے نا، ایک کونسلر ایکسیس نہ دینے سے یا دینے سے جو قانونی ذہن ہوتا ہے یا قانونی جو عدالتیں ہوتی ہیں ان کے مطابق بڑی پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ کونسلر ایکسیس اگر آپ دے رہے ہیں تو کچھ اور معاملات ہو، نہیں دیتے تو کچھ اور معاملات۔ اچھا، کونسلر ایکسیس بھی تھوڑا سا اگر آپ ڈیفائن کر دیں۔ کونسلر ایکسیس سے مراد یہ ہے کہ جو ریسیونگ، جو سینڈنگ کنٹری ہے، اس کیس میں بھارت ہے، اس کی جو کونسلر پوسٹ ہے اس کیس میں انڈین ہائی کمیشن ہے اسلام آباد میں، ہم نے ان کو انفارم کیا، ایک نوٹیفیکیشن کیا، پھر ان کو اجازت دی کہ وہ لیگل ہیلپ پرووائڈ کریں، اس سے ملیں، جو ہائی کمیشن کے آفیشلز ہیں ان سے ملاقات کر سکیں کلبھوشن جادیو سے، اور پھر اس کو لیگل اسسٹنس پرووائڈ کر سکیں۔ تو یہ بنیادی کونسلر ایکسیس ہوتی ہے، جو کہ ہم نے نہیں دی۔ ہم نے دسمبر 2017 میں 17 میں شاید نہیں 2016 میں الاؤ تو کر دیا تھا کلبھوشن جادیو کی بیگم کو اور ان کی والدہ صاحبہ کو کہ وہ آ کر ان سے ملے، بٹ وہ کونسلر ایکسیس کا پارٹ نہیں ہوتا، وہ ایک کونسلر وزٹ، آپ وہ ایک وزٹ تھا بائی ہز ریلیٹیوز، بٹ دیٹ واز ناٹ پارٹ آف دا کونسلر ایکسیس۔ ہم اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کلبھوشن جادو کے کیس کے بارے میں، اور اس کیس میں جو پیش رفت بھی ہوئی ہے، جو بھی فیصلے میں پیش رفت ہوئی، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان بھی اس کو اپنی جیت مان رہا ہے اور بھارت بھی اس کو اپنی جیت مان رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا، یہ بات کرنی ہے کہ یہ جیت ہے کس کی۔ ویسے سب ابھی آپ ایکسپلین کریں۔ میں تو اس کو جیت اور اس تناظر میں دیکھ ہی نہیں رہا محترمہ۔ اس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر مجموعی طور پہ دیکھیے تو یہ فیصلہ بھارت کے حق میں ہے، لیکن قانونی اعتبار سے ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، اور اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں ججمنٹ کا تو ہم اس سے سیاسی فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرا جو مقدمہ بنیادی طور پہ یہ ہے۔ اب آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھانے کے لیے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ بھارت کے حق میں ہے، بڑی سمپل سی بات ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو انٹرنیشنل کووننٹ آن پولیٹیکل سول رائٹس وہ انووک کرنے کی کوشش کی بھارت نے، لیکن عالمی عدالت نے ان سے معذرت کر لی کہ ہمارے دائرے اختیار سے باہر ہے۔
یہ کرمنل کوڈ نہیں ہے، نہ کوئی ایپلیٹ کوڈ ہے، تو ہم یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کر سکتے. ہم جو اپنی ججمنٹ ہے، جو ساری اپنی کارروائی ہے، وہ ویانا کنونشن تک محدود رکھیں گے. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں آپ کے رہے، کیونکہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے، ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں کچھ اور چیز ہو، لیکن میں تو پیورلی ججمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اسی لیے اگر آپ ججمنٹ کی طرف فوراً آ جائیے، باقی جو کارروائی ہے اس کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے. جو 42 پیجز ہیں اس ججمنٹ کے، باقی تو پوری انہوں نے پروسیڈنگز دی ہیں عدالت نے. جو اصل ججمنٹ ہے وہ ہے پیراگراف 149 میں، اور اس کے اندر 8 پیراگرافز ہیں. 8 جو ججمنٹ کے جو فیصلے ہیں عدالت کے وہ ہیں. اس فیصلوں میں اگر آپ دیکھیے 1 سے لے کر 8 تک کہیں بھی ذکر نہیں ہے، نہ تو یہ ذکر ہے کہ اس فیصلے کو ہم نل اینڈ وائٹ، جو بھارت کی پوزیشن ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم بھارت کی جو اس کی اپیل تھی کہ اس کو بھارت بھجوا دیں، وہ بھی اس کا بھی ذکر نہیں ہے. یہاں تک کہ جو انٹرنیشنل کووننٹ آن پولیٹیکل اینڈ سول رائٹس ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے. 8 پوائنٹس میں صرف اور صرف جو ذکر ہے وہ ویانا کنونشن کا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو جورسڈکشن ہے، پوائنٹ 1، یہ جو جورسڈکشن ہے اس کو ہم پاکستان بھی مانتا ہے اور بھارت بھی تسلیم کرتا ہے. پھر دوسرے پوائنٹ سے وہ سارے جو پاکستان نے کونسلر ایکسیس کے حوالے سے باتیں کی ہیں وہ ساری 2، 3، 4، 5 تک ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. کہ پاکستان کو کونسلر ایکسیس دینی چاہیے تھی. بائیلیٹرل ایگریمنٹ جو ہے وہ ڈز ناٹ ٹیک پریسیڈنس اوور دا ویانا کنونشن. پاکستان نے یہ وائلیٹ کیا ویانا کنونشن کو جب انہوں نے کلبھوشن جادیو کو بتایا نہیں کہ اس کے ویانا کنونشن کے تحت کیا رائٹس ہیں. پاکستان نے وائلیٹ کیا ویانا کنونشن کو جب انہوں نے انڈین ہائی کمیشن آفیشلز کو ملنے نہیں دیا. تو یہ تمام پوائنٹس جو ہیں 2 سے 6 تک یہ پوائنٹس ہیں. 7 اور 8 پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جب میں کہتا ہوں نا کہ پاکستان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اور اس سے ہم فائدے حاصل کر سکتے ہیں، تو بنیادی طور پہ پوائنٹ 7 اور 8 ہیں. وہ پوائنٹ 7 اور 8 کیا ہیں؟ پوائنٹ 7 اور 8، 7 میں یہ کہا گیا ہے کہ اب چونکہ پاکستان نے کونسلر ایکسیس نہیں دی بھارت کو کلبھوشن جادیو تک، تو اب اس کیس کے متعلق کافی پرابلمز پیدا ہو گئے ہیں. کیونکہ اگر وہ ایکسیس دیتے، لیگل جو اسسٹنس تھی وہ پرووائڈ کرتے، تو شاید ججمنٹ کی نوعیت اور ہوتی. ممکن ہے کہ یہ کنوکٹ نہ ہوتا جو ملٹری کورٹ نے کنوکٹ کیا ہے. اگر کونسلر ایکسیس دی جاتی تو شاید پاکستان ملٹری کورٹ نے ججمنٹ دی ہے اس کا فیصلہ مختلف ہوتا. چونکہ یہ کونسلر ایکسیس نہیں دی گئی تو اس لیے اب پرابلمز کریٹ ہو گئے. اب اس کی ریمیڈی کیا دی ہے؟ ریمیڈی یہ ہے، اور وہ عالمی عدالت یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا جو ہمارا جو وہاں پہ ڈیفنس تھا، انہوں نے خود ہی، ہماری جو ٹیم تھی انہوں نے خود ایک سجیسشن دی، ایک ریمیڈی تلاش کی کہ ٹھیک ہے جی، اگر پاکستان نے ویانا کنونشن کو آبزرو نہیں کیا تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کیس کو ایفیکٹولی ریویو کریں اور ریکنسیڈر کریں. تو عالمی عدالت نے پاکستان کا نقطہ اٹھا کر جو ہماری ٹیم نے پروسیڈنگز کے دوران کہا، اسی کو اٹھایا اور کہا کہ چونکہ پاکستان حکومت نے یا پاکستان کی ڈیفنس ٹیم نے یہ بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم جو ہے اس کو ایفیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن دے سکتے ہیں، تو چلے پھر یہی ٹھیک ہے. تو پیراگراف جو 7 ہے، جو ججمنٹ 7 ہے انڈر پیراگراف 149، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان نے خود یہ تجویز کیا ہے تو چلیے ہم پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایفیکٹولی ریویو کریں اور ریکنسیڈر کریں. کیس دوبارہ سے کھلنے جا رہا ہے. نہیں، یہ بات ابھی نہیں ہے. اور پھر ہم آپ کی ثوابدید ہے کہ آپ اس کو جیسا بھی کرتے ہیں. آپ کی اپنی جس طرح آپ کو مناسب لگے آپ یہ کر لیجئے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس پوائنٹ میں، پوائنٹ نمبر 7 میں انڈر آرٹیکل 49، اس کو کرنے سے پہلے جو اس ججمنٹ کا حصہ ہے پیراگراف 139، 146 اور 147 کو کائنڈلی دیکھ لیجئے. اب اگر آپ پیچھے ججمنٹ میں جائیے کہ وہ پیراگراف کیا کہتے ہیں تو پھر ذرا بات تھوڑی سی اور کلیئر ہو جائے گی. اس میں
जजमेंट में ये कहते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन, तो अदालत का ख्याल ये है कि ये अब एक जुडिशल प्रोसेस के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है। उन्होंने ये नहीं, और साथ में उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट की एक जो है वहाँ पे एक केस चल रहा है कि जो मिलिट्री कोर्ट से के डिसीजंस जो हैं वो रिव्यू हो सकते हैं, वो क्वेश्चनेबल हो सकते हैं, तो उसका भी हवाला दिया है। सही। जिसका मतलब ये हुआ कि आलमी अदालत ने आपसे ये तो नहीं कहा कि आप इसको रीट्रायल करें या सिविलियन कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं या मिलिट्री कोर्ट ही करें, लेकिन उन्होंने एक इशारा आपको कर दिया है पैराग्राफ 139, 146 और 147 में कि उनके ख्याल में इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन क्या होगी। उनके ख्याल में जुडिशल प्रोसेस जो होता है, जिसका मतलब उन्होंने शायद इंटरप्रेट इस तरह के रास्ते, जो सिविलियन कोर्ट्स हैं वो इस केस को, लेकिन उन्होंने इस अल्फाज ने कहा नहीं, तो इसलिए पाकिस्तान को ये सवाबदीद उनको इख्तियार दे दिया कि आप जिस तरह चाहें। तो ये हमारे लिए एक बड़ा बेहतरीन, मैं समझता हूँ कि हमारे इख्तियार में एक चीज़ आ गई, तो ये हमारे लिए एक अच्छा पहलू है। ठीक है। दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लास्ट फैसला है, पॉइंट नंबर 8 अंडर पैराग्राफ 149, बड़ा क्लियरली कहता है कि अब जब तक इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन ना हो जाए उस वक्त तक काइंडली आप इसको सजाए मौत ना दें। ठीक है। या जो है इसका बाकी जो मामलात हैं वो सारे पेंडिंग रहेंगे तब तक आप रिव्यू और इसका रिकंसिडरेशन नहीं हो जाती। अब जब मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए क्यों फ़ायदा मंद हो सकता है, तो उसकी यही वजूहात हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, अगर भारत ने जाना था ना ICJ, तो उनसे एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई है मेरी असेसमेंट में। उनको जाना चाहिए था 10 अप्रैल 2017 से पहले। ठीक है। जब ये केस चल रहा था, जब मामलात जा रहे थे, जब फैसला नहीं हुआ था, जजमेंट नहीं आई थी, उससे पहले जाना चाहिए था। क्योंकि इन्होंने हमें कई बार 15 से 17 बार हमें कोई नोट्स वर्बाल भिजवाए कि आप कौंसलर एक्सेस दें, जो हमने नहीं दी। तो इनके पास काफ़ी वक्त था। अगर इन्होंने फैसला करना ही था ICJ जाने का, तो इन्होंने बेवकूफ़ी ये की कि ये जजमेंट से पहले नहीं गए, जजमेंट के बाद गए हैं। तो ये उनसे एक पहली बेवकूफ़ी मैं समझता हूँ कि कानूनी एतबार से हुई। ठीक है। दूसरा, प्रोसीडिंग्स अगर आप पढ़ें और पैराग्राफ 93 देखें तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने निकलती है। अच्छा, उससे पहले पैराग्राफ 93 से पहले मैं एक और चीज़ भी ऐड कर दूं कि अब जबकि ICJ ने अपना फैसला सुना दिया है, तो हमारे पास अब देखें बड़ा स्पेस हमें मिल गई है। अब हम उसको मिलिट्री कोर्ट में भी ट्राई कर सकते हैं, रीट्रायल उसका कर सकते हैं, अब हम हायर कोर्ट में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एविडेंस इतना मजबूत है। तो हम ये नहीं समझते कि कुलभूषण जाधव के जो मामले में जो वर्डिक्ट आएगा वो मुख्तलिफ होगा जो पहले 10 अप्रैल को आया है। तो इसलिए हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2-3 चीज़ें और हैं जिस पर हमने भी फैसला करना है कि आया इसको हमने रीट्रायल करना है या सिर्फ हाई कोर्ट को हमने उसकी पिटीशन सुनने के लिए कहना है। क्योंकि अब हम कौंसल एक्सेस तो दे रहे हैं, जिस तरह कल फॉरेन ऑफिस ने अनाउंस किया, और हम देखेंगे कि कौंसल एक्सेस से फिर आगे हम लीगल असिस्टेंस ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं सकते। हमारे कवानीन में, बाज़ मुल्कों के कवानीन में ये होता है कि अगर आप कोई फॉरेनर इन्वॉल्व है तो वो अपने मुल्क से वकील कर सकता है। हमारे कानून में भी इसकी इजाज़त है, लेकिन बाज़ मुल्कों के कवानीन में आप लोकल बंदा ही हायर कर सकते हैं। तो अभी हमें ये चीज़ें देखनी हैं कि अब ये हम जो रीट्रायल करेंगे सिर्फ पिटीशन का उसको हक देंगे, पिटीशन सिविल कोर्ट में जाएगी, किसी हाई कोर्ट में जाएगी, ये चीज़ें भी। लेकिन हमारे पास अब एक जवाब बन गया है। आलमी अदालत ने हमें चूँकि कहा है कि आपका अपना मामला है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी रिकंसिडरेशन होगी उसको इफ़ेक्टिव बनाना है, ताकि जो वियना कन्वेंशन की वायलेशन हुई है वो अब दोबारा केस जो फैसला वो उस जुमरे में ना आए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, जासूस पे तो वियना जो कन्वेंशन है उसका इतलाक होता ही नहीं होता है वो बिल्कुल अच्छा, अभी ये चीज़ भी ये तो टेररिस्ट था ना, ये टेररिस्ट था। इसलिए इसके मामले में हमारा जो थोड़ा बहुत कौंसल डिफेंस रही हमारी थोड़ी बहुत, इसमें अब पूरी जजमेंट में आप पढ़िए तो कहीं भी आपको दहशतगर्दी का लफ्ज़ नज़र नहीं आता, जो हम 1373 जो UN रेजोल्यूशन उसके तहत करते रहे। लेकिन हमारा चूँकि सारा केस वियना कन्वेंशन के तहत कंसिडर हुआ है, तो इसलिए जो अदालत है उसने शुरू से ये कह दिया कि हम और किसी मामले में नहीं जाएंगे कि वो जासूस था, वो दहशतगर्द था, क्रिमिनल था। ये पाकिस्तान की कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।
لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات جو اس کے ساتھ ہوئی ہے نا وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیراگراف 93 میں اس ججمنٹ میں بھارت نے ایک نئی پوزیشن لی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں وہ سپرسیڈ نہیں کر سکتے جو انٹرنیشنل قوانین ہیں یا جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ اب ہمیں جموں اور کشمیر پہ موقع مل گیا. میں آگے سمجھاتا ہوں کیسے. ناظرین وقت ہوئے چھوٹے سے بریک کا اور اسی پوائنٹ کو ہم آگے لے کے بات کریں گے. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ اس ابھی جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اگر ہمیں تھوڑا سا ٹائم بچ جاتا ہے تو ہم آپ کی لائیو کالز بھی لے لیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ جس فیصلے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں کلبھوشن جادو پاکستان کے پاس ہی رہے گا اور پاکستان ہی اس کا فیوچر ڈیسائیڈ کرے گا. اب دیکھیے ایک میں بات جو کر رہا تھا جو پیراگراف 93 ہے ججمنٹ کی, اس میں بھارت نے یہ پوزیشن لی کہ جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ تھا ہمارا وہ جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں ٹریٹیز ہیں ان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمارے لیے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ہمیں ایک اور پولیٹیکل موقع مل سکتا ہے. ہم بھارت کی اسی پوزیشن کو استعمال کر سکتے ہیں جموں اور کشمیر کے حوالے سے بھی, کیونکہ بھارت اکثر یہ کہتا ہے کہ شملہ ایگریمنٹ جو 1972 میں ہوا تھا اس کے تحت پاکستان اس معاملے کو کہیں اور اٹھا نہیں سکتا. اور ہماری ہمیشہ سے پوزیشن رہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا اختیار ہے کہ وہ اٹھائے, کیونکہ اس پہ UN ریزولوشنز ہیں. تو اب بھارت نے خود ہی اس بات کو چیلنج کر دیا ہے, موقع ہمیں ایک اسپیس مل گئی ہے. تو اب دیکھیں گے. اب جو بنیادی معاملہ ہے کہ آیا ہم ری ٹرائل کریں گے, اس کی پٹیشن سنوائیں گے کسی ہائی کورٹ میں, کیا ہوگا, اب یہ فیصلے بنیادی ہم نے کرنے ہیں. اور ہمیں مجھے یقین ہے کہ چونکہ ہمارا کیس اسٹرانگ ہے تو ہم صحیح فیصلے اس بارے میں کریں گے. لیکن سر ایک اور پاکستان پہ دباؤ ہے عالمی سطح پہ کہ پاکستان یہ جو پھانسی کا قانون ہے اس کو ختم کرے. دیکھیے وہ ایک کیپٹل پنشمنٹ ہے, وہ US میں بھی نہیں ہوتی ہے کیپٹل پنشمنٹ, ہمارے ہاں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, چائنا میں بھی ہے. تو مطلب یہ کہ کلبھوشن کی یہ ختم نہیں ہو سکے. پاکستان ناٹ ایٹ آل, پاکستان تنہا نہیں ہے اس سلسلے میں. دیکھیے جو بنیادی اب معاملہ یہی ہے کہ آیا اگر سزا, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی موت ہے وہ مینٹین رہے گی, چاہے وہ ہائی کورٹ میں جائے, جہاں بھی جائے, ری ٹرائل بھی تب بھی یہی ہوگا. لیکن بھارت کو ضرور یہ موقع مل گیا کہ وہ اس کو ڈیلے کرے, اگر یہ ٹرائل ہوتا ہے تو یہ ہوتا رہے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا جب یہ پریزیڈنٹ کے پاس جب اس کی پٹیشن اپیل جائے گی تو وہ منظور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. وہ لارجلی ڈیپینڈ کرے گا کہ پاکستان بھارت کے تعلقات کیسے جا رہے ہیں, مذاکرات کا سلسلہ شروع ہے کہ نہیں, بہت سی چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیے تو میں تو چاہتا ہوں اس بندے کو ہینگ کر دیں. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں ارم؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ باسط صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پریم صاحبہ یو آر دی فرسٹ کالر. میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنا چاہتی ہیں, فرمائیے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں وہ کلبھوشن کا جو فیصلہ آیا ہے نا, یہ انہوں نے اب بھی نہیں اتنا اچھا فیصلہ کیا, کیونکہ انڈیا والوں کے پاس بندہ جوانی میں جا کے پھنس جاتا ہے نا, بڑھاپے میں مر کے واپس آتا ہے. بالکل بالکل. ان سے کہیں کہ آزاد کشمیر کو آزاد کرے تو ہم تمہارے کلبھوشن کو آزاد کریں. اگر شاید یہ ممکن ہوتا تو یہ شرط رکھنی چاہیے. یہ شرط ہو نہیں سکتی. وہ کلبھوشن جادیو جیسے ہزاروں لوگوں کو مروا دیں گے, یہ آپ کو اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے. جموں اور کشمیر کا معاملہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے, اس پہ کوئی اور یہ کلبھوشن جادو شاید بھارت کی انا کا مسئلہ تھا پاکستان کے ساتھ. وہ ایک دکھانا چاہتے تھے کہ بھئی ہمارا ایک سٹیزن ہے, انہوں نے مان تو لیا کہ ہمارا سٹیزن ہے, لیکن بہرحال وہ ایک بڑی بات تھی کہ اور مودی کا جو اسٹائل ہے وہ بھی یہی ہے کہ تو یہ ایک جو یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا حصہ بھی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر انہوں نے اس کو سپورٹ کیا, اس کے لیے ICJ گئے. یہ کرنا چاہیے تمام حکومتوں کو, اپنے اپنے لوگوں کو اس طرح ہی. اگر ان کا, اور چونکہ ان کا یہ جاسوس تھا, دہشت گردی کاروائیاں کر رہا تھا, تو یہ ہم نے ایک مونکی بندر تو پکڑ لیا نا ان کا. تو اب ان کو اس کے لیے تو وہ یہی پورٹریز یہی کریں کہ معصوم بندہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایران سے اغوا کیا پاکستان نے, تو مانتے ہی نہیں تھے نا. اب کم از کم ہمیں ایک انٹرنیشنل جو ہے عالمی عدالت کی طرف سے ایک سپورٹ مل گئی ہے کہ جی جو کیس ہے آپ اپنی مرضی سے چلائیے اور جو معاملہ ہے آپ کیجئے, اور کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ سیف اللہ بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی سیف اللہ صاحب فرمائیے, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟
ہم تو یہی پناہ ہے پاکستان پورے کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ یہ کلبھوشن کو جو فیصلہ ہوا ہے ہمارے حق میں ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حکومت پاکستان کو اس کو جلد سے جلد پھانسی دینی چاہیے کیونکہ اس کا ویٹ آگے نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو. ابھی تو پھانسی عالمی دباؤ میں آ کے اور پریشر میں ڈال دیا جائے پاکستان کو. سیف اللہ صاحب ابھی تو پاکستان کے لیے نقصان دینا ہو گیا. سیف اللہ صاحب ابھی تو پھانسی نہیں دے سکتے نا. ابھی تو چونکہ آئی سی جے کی ججمنٹ آ گئی ہے اور ابھی ہم نے اس سے کمپلائی کرنا ہے. ابھی جو پہلا اسٹیپ ہوگا ہم کونسلر ایکسیس دیں گے, اس کے بعد فیصلہ کریں گے, ری ٹرائل کرنا ہے, اس کی پٹیشن سننی ہے ہائی کورٹ نے. اس کے بعد جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتے. اب وہ جو پرانے معاملات ہیں وہ اب ختم ہو گئے ہیں. اب جو مرسی پٹیشن مثال کے طور پر آرمی چیف کو دے رکھی تھی کلبھوشن جادیو نے, اب ختم ریلیونٹ ہو گئی ہے. اب یہ نیا سلسلہ شروع ہوگا. اب کتنے سال لگتے ہیں دیکھتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہتے ہیں حضور؟ جی کلبھوشن کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے فرمائیے. سعید صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کلبھوشن کو انڈیا کو تب واپس کرنا جب انڈیا ہمارا کشمیر پہ ظلم اور کشمیر کو آزاد کر لے. نہیں ہم واپس نہیں کرنے. یہ ایک بات بڑے عرصے سے بڑی میں دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک دو دن سے چل رہی ہے کہ جی یہ نیگوشیٹ کریں کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر ہمیں واپس کر دیں اور لے جائیں. یہ کوئی بات مجھے مطلب خواہش تو ہو سکتی ہے ہماری, اور ہم اس کے لیے جد و جہد بھی کر رہے ہیں کشمیر کو آزاد کروائیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سب ہوا ہے اس کے بعد اب ہم جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ میں کشمیر کے بارے میں بات کریں؟ اب دیکھیے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیے یو این سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز ہیں. اب بھارت نے چونکہ خود ایک بات مان لی ہے کہ جو دو طرفہ یا باہمی معاملات ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل لا پھر بھی ان کو پریسیڈنس ہے اس کو. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ آگے کس طرح. لیکن سر میں نے پہلے کہا بہت سی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ کس طرح جانے والے ہیں. کرتارپور کا معاملہ بھی آنے والا ہے, نومبر میں وہ کھل جائے گا راہداری کوریڈور. تو اس وجہ سے اب ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے نہیں ہوتا. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا کلبھوشن جادیو پہ کیا ڈیسیشن ہوتا ہے. آیا ہم ری ٹرائل کرتے ہیں اس کا ہائی کورٹ میں, کسی انڈین کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آ کے اس کو ڈیفینڈ کرے اس کے کیس کو, جو کوئی پاکستانی ہی جائے گا, اور پاکستانی اگر ہوگا تو وہ کون ہوگا, خالی ری ٹرائل کرنا ہے یا اس کی صرف پٹیشن سننی ہے. تو بھی بہت سی ڈیٹیلز ہیں جس پہ ہماری حکومت نے فیصلہ کرنا ہے, اور جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے یقین ہے کہ وہ بیانہ کنونشن کے تحت ہی ہوگا, اور اس میں پاکستان نے کچھ لوز نہیں کیا. جیسا میں نے پہلے کہا ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن میں پھر ایک بار کہہ دوں کہ جو ججمنٹ ہے اپنی تھرسٹ میں وہ بھارت کے حق میں ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ اس کا سارا جو کنسرن تھا وہ ویانا کنونشن آن کونسلر ریلیشنز 1963 کا تھا. ٹھیک ہے ناظرین, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل انشاءاللہ پھر آپ سے 8 بجے ملاقات ہوگی. آپ ہمیں فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب پہ فالو کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.